ये मूवी शुरू होती है पहाड़ों से, जहां पर एक कपल बैकी और इसका हस्बैंड डैम को दिखाया जाता है। ये दोनों कपल पहाड़ पर चल रहे हैं। इन दोनों की अभी अभी शादी हुई है। ये दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश है और इन दोनों को पहाड़ों पर चढ़ना उनका शौक और एक जुनून है। यहाँ पर एक लड़की को भी दिखाई जाती है। ये लड़की बैकी की दोस्त है और इसको भी पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक है। तीनों अपने लिए हमेशा एक नए खतरा ढूंढ लेते हैं। इसके बाद पहाड़ पर चढ़ते वक्त डैम को दिखाया जाता है। डैम का हाथ एक परिंदे के घोंसले से लग जाता है। परिंदा डैम को देखकर डरने की वजह से यहाँ से उड़ जाती है, जिसकी वजह से डैम का बैलेंस खराब हो जाता है और डैम का हाथ फिसल कर गिर जाता है और डैम रस्सी से लटक जाता है। बैकी और इसकी दोस्त इसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार वो नीचे गिरकर मर जाता है। डैम के मरने के बाद पूरे 1 साल बाद को दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि बैकी अब भी अपनी हस्बैंड की गम में है। बैकी की जिंदगी अब पूरी तरह खराब हो चुकी है। बैकी शराब की आदी हो चुकी है और डैम की यादों में रहती है। बैकी का डैड उसके ये हालात देखकर बहुत परेशान होता है। बैकी की डैड उसकी सबसे अच्छी दोस्त को यहाँ पर बुलाती है, जिसका नाम हंटर है। ये वही लड़की है जो डैम और बैकी के साथ पहाड़ों पर चढ़ा करती थी। बैकी अपने हस्बैंड के मरने के बाद पूरे 1 साल बाद हंटर से मिलती है। बैकी की दोस्त हंटर कहती है कि चलो ना हम दोबारा से पहाड़ों पर चढ़ना शुरू करते हैं। हंटर बैकी को एक पुराना टावर दिखाती है और बैकी को कहती है कि तुम्हें इस पर चढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। ये टावर 2000 फीट लंबा है और ये टावर एक ऐसी सहरा में है जहाँ पर कोई इंसान नहीं है। हंटर बैकी से कहती है कि तुम्हें इस टावर पर चढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सोचने के बाद बैकी उस टावर पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद ये दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर टावर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में ये दोनों खूब मस्ती कर लेते हैं। इसके बाद ये दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। ये दोनों वहां पर एक मरी हुई बकरी को भी देख लेते हैं, जिसको परिंदे खा रहे हैं। ये दोनों वही मरी हुई बकरी के पास जाती है और उस मरी हुई बकरी की तस्वीर लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं और आखिर में ये दोनों वही जगह पहुंच जाते हैं जहां पर टावर है। ये दोनों टावर की वीडियो भी बनाता है। इसके बाद ये दोनों उस टावर की ऊंचाई को देखकर बहुत डर जाते हैं। बैकी कहते हैं कि इतने ऊंचे टावर पर चढ़ना अच्छा नहीं होगा, लेकिन हंटर कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हंटर अपने आप को और बैकी को रस्सी से बांध लेते हैं और टावर पर ऊपर चढ़ना शुरू कर लेता है। बैकी टावर की ये खराब हालात देखकर डरने लगता है। कुछ देर बाद हंटर बैकी से कहती है कि हम आधे टावर यानी 1000 फीट तक पहुंच गए हैं। यहाँ पर हवा भी बहुत तेज होती है। हंटर बैकी से कहते हैं कि यहाँ पर आकर तुम्हें कैसे लगा, और इसके बाद ये दोनों ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है क्योंकि उनको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। ऊपर चढ़ते वक्त बैकी नीचे देखती है तो वो बहुत डर जाती है, लेकिन हंटर ऊपर से बैकी के साथ मजाक करती है। वो सीढ़ी को हिला हिला कर बैकी को डराना चाहती है। कुछ देर बाद बैकी में भी हिम्मत आती है और ऊपर चढ़ना शुरू करती है। अब ये दोनों आहिस्ता आहिस्ता टावर के ऊपर हिस्से तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ऊपर सीढ़ी का एक पेच निकल जाता है, लेकिन इन दोनों को कोई पता नहीं चलता। इसके बाद ये दोनों बहुत खुश होते हैं। हंटर अपना ड्रोन कैमरा निकाल लेती है और यहाँ पर कुछ वीडियोस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद हंटर टावर से लटक जाती है और बैकी से कहती है कि मेरा एक तस्वीर लो। इसके बाद हंटर बैकी से कहती है कि तुम भी लटक जाओ और अपना एक तस्वीर लो। बैकी ऐसा नहीं चाहती, लेकिन हंटर की कहने पर वो भी लटक जाती है और अपना एक तस्वीर लेती है। इसके बाद दोनों बहुत खुश होते हैं और इसके बाद ये दोनों वापस जाने की तैयारी कर लेते हैं। बैकी जब अपने बैग को ठीक कर लेते हैं तो वो सीढ़ी को पकड़ लेती है। जैसे ही वो नीचे जाना चाहती है तो सीढ़ी में पेच ना होने की वजह से सीढ़ी टूट जाती है और बैकी नीचे लटक जाती है। लेकिन हंटर किसी न किसी तरीके से बैकी को ऊपर खींच लेती है, लेकिन बैकी का बैग टावर की एंटीना पर लटक जाता है। इस बैग में उनका ड्रोन कैमरा और उनके खाने पीने का सामान था। अब बैग उनकी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी है। इसके बाद ये दोनों नीचे जाना चाहती है, लेकिन क्या करें, सीढ़ी टूट गई है। इसके बाद ये दोनों अपने मोबाइल को भी चेक करते हैं, लेकिन ऊंचाई पर यहाँ पर कोई सिग्नल काम नहीं करता। लेकिन तभी इन दोनों का टावर पर एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन मिलता है।
بیکی کہتے ہیں کہ اس سے فائر کرتے ہیں تاکہ مدد کے لیے کوئی نہ کوئی یہاں پر آ جائے، لیکن ہنٹر کہتی ہے کہ نہیں، پلیئر گن سے اب فائر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ دن ہے، ہمیں رات تک انتظار کرنا ہوگا۔ اس کے بعد یہ دونوں بیٹھ کر آپس میں باتیں کرتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد بیگی دوربین میں ایک گاڑی کو دیکھتی ہے، لیکن اونچائی کی وجہ سے اس کو اپنی مدد کے لیے نہیں بلا سکتی۔ اس کے بعد ہنٹر اپنا موبائل چیک کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ جو پوسٹ اس نے نیچے کیا تھا اس پر لائکس اور کمنٹس آئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹاور کے نیچے موبائل سگنل کام کرتے ہیں۔ یہ دونوں اپنے موبائل سے اپنے مدد کے لیے ایک پوسٹ کرتے ہیں اور موبائل کو رسی کی مدد سے نیچے لے آتی ہے تاکہ جیسے ہی موبائل پر سگنل آ جائے اور ان کی پوسٹ کو لوگ دیکھ کر ان کی مدد کے لیے آ جائے۔ یہ بہت کوشش کرتے ہیں لیکن موبائل پر سگنل نہیں آتے اور یہ طریقہ بھی ناکام ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہنٹر رسی سے لٹک جاتا ہے تاکہ سگنل آ جائے، لیکن موبائل پر پھر بھی کوئی نیٹ ورک نہیں آتا۔ اس کے بعد ہنٹر اپنے موبائل سے پوسٹ کرتی ہے۔ ہنٹر موبائل کو اپنی جرابے میں ڈالتی ہے اور اس کے بعد موبائل کو اپنی جوتے میں ڈالتا ہے اور جوتے کو زمین کی طرف پھینکتا ہے۔ ہنٹر سوچتی ہے کہ شاید زمین پر موبائل گرنے سے سگنل آ جائے اور پوسٹ اپلوڈ ہو جائے اور کوئی نہ کوئی ہماری مدد کے لیے آ جائے، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہنٹر جب دوربین سے دیکھتی ہے تو ان کو ایک آدمی اور اس کا ڈاگ نظر آتا ہے جو اپنے فون سے کسی سے بات کر رہا ہے۔ اس کے بعد بیگی ایک جوتے کو اوپر سے زمین کی طرف پھینکتا ہے تاکہ یہ آدمی کچھ نہ کچھ نوٹس کرے اور ہمارے مدد کے لیے آئے، لیکن وہ آدمی جوتے کو اٹھاتا ہے اور اس کے بعد یہاں سے چل جاتا ہے۔ بیکی اپنے پلیئر گن کو چلانا چاہتی ہے لیکن ہنٹر اسے منع کرتی ہے۔ ہنٹر بیکی سے کہتی ہے کہ سورج ڈوبنے کا انتظار تو کرے، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ہمارے مدد کے لیے یہاں پر آ جائے۔ رات ہوتے ہی یہ دونوں پلیئر گن کو چلاتا ہے۔ نیچے کھڑے دو آدمی ان کو دیکھتے ہیں لیکن ان کے مدد کے لیے نہیں آتا اور ان دونوں کی گاڑی کو چرا لیتا ہے۔ اس کے بعد ان دونوں کو بہت نیند آتی ہے۔ ہنٹر نیچے گرنے والی تھی لیکن بیکی اس کو پکڑ لیتی ہے۔ صبح ہوتے ہی ہنٹر نیچے انٹینیا پر لٹکی ہوئی بیگ کو لانے کے لیے نیچے جاتی ہے۔ نیچے آتے ہیں لیکن ہنٹر کی رسی چھوٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ انٹینیا تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس کے بعد ہنٹر رسی کو چھوڑ کر انٹینیا پر چھلانگ لگاتی ہے جس سے ہنٹر انٹینیا تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہنٹر بیگ کو رسی سے باندھ لیتی ہے اور اپنے آپ کو سیلفی اسٹک کی مدد سے رسی تک پہنچ جاتے ہیں۔ بیکی رسی کو پکڑ لیتی ہے اور ہنٹر کو اوپر کھینچ لیتا ہے اور اچانک رسی ٹوٹ جاتی ہے اور ہنٹر نیچے گر جاتی ہے۔ بیکی بہت ڈر جاتی ہے لیکن جب وہ توڑی نیچے دیکھتی ہے تو ہنٹر اب بھی رسی سے لٹکی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہنٹر اب بھی زندہ ہے۔ ہنٹر کی ہاتھ کافی زخمی ہوئی ہے۔ اس کے بعد بیکی پوری زور لگاتی ہے اور ہنٹر کو اوپر کھینچ لاتی ہے۔ اس کے بعد بیکی پانی پیتی ہے اور ایک کاغذ پر ایک نوٹ لکھتی ہے اور اس کاغذ کو ڈرون پر لگا لیتا ہے اور ڈرون کو اڑاتا ہے۔ تھوڑی دیر ڈرون اڑنے کے بعد ڈرون کی بیٹری میں چارج ختم ہو جاتی ہے اور ڈرون کو وہ واپس لے آتی ہے۔ اب رات ہوتی ہے اور بیکی کے ذہن میں ایک خیال آتی ہے کہ کیوں نہ ہم لائٹ والی جگہ سے ڈرون کی بیٹری کو چارج کر لیں، اور اگلی صبح بیکی ایسے ہی کرتی ہے۔ بیکی اوپر جا کر ڈرون کو چارج کرتی ہے۔ بیٹری چارج ہونے تک بیکی اوپر ہوتی ہے۔ ڈرون چارج ہونے کے بعد بیکی نیچے آتی ہے اور ایک کاغذ پر ایک نوٹ لکھتی ہے اور وہ کاغذ ڈرون پر لگا کر ڈرون کو اڑا دیتی ہے۔ یہ اپنے ڈرون کو ایک گھر کی طرف بیچتے ہیں۔ جب ڈرون گھر تک پہنچ جاتا ہے تو بدقسمتی سے ایک گاڑی آ کر ڈرون سے ٹکراتا ہے اور ڈرون ٹوٹ جاتا ہے اور یہ دونوں بہت مایوس ہوتے ہیں۔ یہ ایک دن اس امید پر یہاں پر گزارتی ہے کہ شاید کوئی نہ کوئی ہمارے مدد کے لیے آ جائے۔ اب بیکی کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، اب وہ ایک دن بھی یہاں پر نہیں رہ سکتی۔ اس کے بعد بیکی ہنٹر کا جوتا مانگتی ہے اور وہ ایک بار پھر اپنے موبائل کو جوتے میں ڈال کر زمین کی طرف پھینکتے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی مدد کے لیے آ جائے، لیکن ہنٹر منع کرتی ہے اور اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ ہنٹر تو اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ وہ اس وقت گر کر مر چکی تھی جب ہنٹر نیچے بیگ لانے کے لیے گئی تھی اور یہ سب بیکی کا خیال اور وہم تھا۔ اس کے بعد بیکی نیچے دیکھتی ہے تو ہنٹر کی لاش پرندے کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ بہت روتی ہے اور وہ اپنے پاپا کے لیے رات کو ایک آخری میسج ریکارڈ کر لیتی ہے۔ بیکی کو بھی اب یقین نہیں ہے کہ میں بچ سکوں گی۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ بیکی کے پاس ایک پرندہ بیٹا ہے
اور وہ بیکی کی زخمی ٹانگ کو کہہ رہا ہے۔ بیکی اس پرندے کو پکڑ کر کچا کھا لیتی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیکی بہت بھوکی تھی۔ پرندہ کھانے کے بعد بیکی میں تھوڑا انرجی آتی ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ بیکی ہمت کر کے نیچے اترتی ہے، اس جگہ پر جہاں پر ہنٹر کی لاش ہے۔ بیکی اپنی موبائل کو ہنٹر کی جوتے میں ڈالتا ہے اور اس کے بعد وہ جوتا ہنٹر کی لاش کے ساتھ لگا لیتا ہے اور ہنٹر کو سوری بول کر ہنٹر کی لاش کو زمین کی طرف پھینکتا ہے تاکہ اس کا پون نہ ٹوٹ سکے اور اس کی پاپا کو ریکارڈ کیا ہوا میسج مل جائے، اور اس کا یہ طریقہ ہی کام کرتا ہے۔ کچھ گھنٹے بعد دکھایا جاتا ہے کہ بیکی کے پاپا اس ٹاور کے نیچے آ جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ ہنٹر کی لاش دیکھتی ہے جسے پولیس لے جا رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میری بیٹی بیکی مر گئی ہے، لیکن جب وہ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے، اور آخر میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بیکی کی کوشش اور محنت نے بیکی کو زندہ رکھا، اور اس کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے۔